السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی مسلمانوں کو سرکار پیران پیر روشن ضمیر حضور شیخ سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ مبارک ہو۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم تمام لوگوں کے سامنے یہ ماہ مقدسہ آ گیا جس میں ہم تمام لوگ اپنی عقیدت کا خراج پیران پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، کون ہے پیران پیر اور ان کی شان کیا ہے؟ میرے پیارے دوستوں، حضور سرکار پیران پیر کی ذات مقدسہ یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی فریاد کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ ان کی شان اللہ نے بڑی بلند و بالا کی ہے، ان کی شان رب نے بہت ارفع اور اعلیٰ کی ہے۔ وہ پیران پیر کہ جن کی بارگاہ میں اپنے تو اپنے غیر بھی آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، غیر بھی آتے ہیں تو ان کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، ان کا دامن مرادوں سے بھر جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، آپ حضرات پیران پیر کی شان مقدسہ کو، ان کی ذات مقدسہ کو اور ان کے کرامات مقدسہ کو پڑھیں گے تو ہم سب کی نظریں اس طرف جانے کو مجبور ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو کس شان کا مالک بنایا ہے، اللہ نے آپ کو کیسی کیسی کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے آج انہی کا یہ ماہ مقدسہ ہے، انہی کے نام سے اس ماہ کو منسوب کیا جاتا ہے، جس بارے میں ہمارے تمام بزرگان دین اسلاف نے ان کے ماہ مقدسہ کا، اس ماہ مقدسہ کا ان کے نام سے منسوب کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی ذات مقدسہ کیا ہے، آئیے اس کے تعلق سے ہم اور آپ کچھ سماعت فرما لیتے ہیں۔ میرے برادران اسلام، ایک بار کا واقعہ ہے کہ پیران پیر کی ماننے والی ایک خاتون ہے جو مسلمان نہیں ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے ایمان جو نہیں لائی ہے، جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہے، لیکن پیران پیر کی کو مانتی تھی، پیران پیر سے عقیدت رکھتی تھی، بغداد والے سرکار سے الفت و محبت رکھتی تھی۔ میرے پیارے دوستوں، یہ واقعہ پنجاب کی سرزمین کا ہے، اس دور کا ہے جب راجہ رنجیت سنگھ وہاں کا راجہ ہوا کرتا تھا۔ یہ عورت ہے جو مذہب سے ہندو ہے، اس کا وہ سونار ذات کی ہے، اس کا مذہب ہندو ہے، لیکن اس کے دل میں پیران پیر حضور شیخ سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی کی محبت ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ اپنے محلے میں بڑے سکھ اور چین کے ساتھ، راحت و آرام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اسی کے پڑوس میں رہنے والا ایک منافق ہے، جو بظاہر مسلمان نظر آتا ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہے اور جس کا اسلامی لباس ہے، لیکن اس عورت کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اس کے دل و دماغ میں شیطان بس جاتا ہے اور یہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح سے اس سے گناہ کیا جائے، کسی طرح سے اس سے حرام کاری کی جائے۔ میرے پیارے دوستو، اسی چکر میں وہ صبح شام جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان دکھلاتا تھا، لیکن وہ منافق تھا، کیونکہ اس کے دل میں کچھ اور تھا، زبان پر کچھ اور، اسی فراق میں وہ لگا رہتا تھا۔ ایک دن یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ماں کے یہاں جانے کے لیے نکلتی ہے۔ اس زمانے میں سواریوں کا ایسا سامان نہیں تھا، بلکہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹ اور گھوڑے پر سفر کر کے دور و دراز کا سفر طے کرتے تھے۔
تھے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ میاں بیوی بھی اپنے ماں کے یہاں یہ اپنے سسرال جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ منافق نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، موقع بہتر ہے، اس نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ ایک جنگل میں جا کر یہ ان دونوں کے پاس پہنچتا ہے۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ان میاں بیوی نے جواب دیا میں اپنی ماں کے یہاں جا رہی ہوں۔ آدمی نے کہا میں سسرال جا رہا ہوں۔ اس منافق نے کہا کہ ایسا کرو، راستہ بہت طویل ہے، راستہ بہت لمبا ہے، تم پیدل چلتے چلتے تھک جاؤ گے، لہٰذا میرے پاس یہ گھوڑا ہے، تم اس پر بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد میں تمہیں جلدی تمہارے منزل تک پہنچا دوں گا۔ بہرحال ان میاں بیوی نے اس بات کا انکار کیا، لیکن جب بار بار اس نے اصرار کیا تو وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کوئی دغا بازی، کوئی دھوکے بازی نہیں کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، وہ دونوں میاں بیوی اس کے سواری پر سوار ہو جاتے ہیں، اس کے گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر وہ لے کر چلتا ہے۔ اس کے بعد اس منافق نے اپنی منافقانہ چال دکھائی اور اپنے میان سے تلوار کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد اس کے شوہر کو قتل کر دیتا ہے، اس کے شوہر کے جسم سے گردن کو الگ کر دیتا ہے۔ جب عورت نے یہ معاملہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو وہ گھبرا کر کانپ جاتی ہے اور سواری سے گر جاتی ہے۔ جب سواری سے گری تو اس منافق نے بھی اپنے سواری کو روکا، اور روکنے کے بعد اس کی طرف یہ لپکتا ہے، اس کی طرف آتا ہے تاکہ گناہ کو انجام دیا جا سکے، حرام کام کو انجام دیا جا سکے۔ جب عورت نے یہ دیکھا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس کے ذہن و دماغ میں شیطان نے اپنا گھر کر لیا ہے، تو وہ بھاگتی ہے، بھاگتے بھاگتے اپنے عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے وہ بھاگنے لگتی ہے، اور یہ منافق اس عورت کا پیچھا کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس عورت نے جب دیکھا کہ اب بظاہر میری عزت و عظمت بچنے والی نہیں ہے، میری آبرو لٹ جائے گی، میری آبرو کو بچانے والا، میری آبرو کا محافظ و نگہبان اس بیابان جنگل میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، یکایک اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میرے محلے کی عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے سے میں نے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتی تھی کہ جب تمہارے اوپر کوئی ایسی مشکل گھڑی آ جائے، ایسا مشکل وقت آ جائے اور بظاہر تمہارا کوئی محافظ و نگہبان نہ ہو جو تمہاری مدد کر سکے، تو تم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے سرکار کو پکار لینا، ان کی طرف آواز دے دینا، تمہاری پکار ختم نہیں ہوگی، تمہاری آواز، تمہاری بات مکمل نہیں ہوگی، اس سے پہلے پیران پیر تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے، بغداد والے سرکار مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی، اس نے بغداد کی طرف منہ کر کے، پیران پیر کی بارگاہ کی طرف منہ کر کے فریاد کی، اے پیران پیر، میں آپ کے مذہب پر تو عمل کرنے والی نہیں ہوں، میں آپ کے مذہب پر چلنے والی نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت میرے دل میں ہے، آپ کی الفت میرے دل میں ہے، اس لیے آج میرے عزت و آبرو پر حملہ ہونے جا رہا ہے، میری عزت و آبرو خطرے میں ہے، لہٰذا آپ میرے عزت و آبرو بچا لیجئے، میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، برادران اسلام، جیسے ہی اس سونار عورت نے، اس ہندو عورت نے پیران پیر کی بارگاہ میں اپنی فریاد کی، کیا دیکھتی ہے کہ اسی جنگل میں یکایک ایک شیر نظر آتا ہے، اسی جنگل سے ایک شیر نکلتا ہے، اس شیر نے اس منافق کو چیر پھاڑ کے الگ کر دیا، اور کرنے کے بعد اس کو جہنم میں پہنچا دیا، وہ مر گیا۔ عورت نے چین کی سانس لیتی ہے، وہ شیر تو غائب ہو گیا، اس کو مارنے کے بعد شیر جنگل میں چلا جاتا ہے۔ جب اس عورت نے اس منافق کو مرا ہوا دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ اب اس کو چین آتا ہے، وہ اپنے شوہر کی طرف بھاگتی ہے، اس کا شوہر چونکہ پہلے قتل ہو چکا ہے، اس کی طرف جاتی ہے، اس کی طرف بھاگتی ہے کہ دیکھوں اس کا کیا حال ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کے قریب جاتی ہے تو کیا دیکھا کہ اس کا شوہر زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، وہ زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو اور گھبرا جاتی ہے، کہنے لگی تم زندہ کیسے ہو گئے؟ ارے تمہارے گردن کو تو جسم سے الگ کر دیا گیا تھا، تلوار سے کاٹ دیا گیا تھا، پھر تمہیں زندگی کس نے دی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بتا تیری عزت و آبرو بچی کہ نہیں بچی، تیری آبرو لٹ گئی ہے یا ابھی محفوظ ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں نہیں، میری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ تو
تو اس عورت نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں زندگی کس نے دی ہے, تمہیں زندہ کس نے کیا ہے؟ میرے پیارے دوستوں, اس کا شوہر کہتا ہے کوئی ایک نورانی چہرے والا آیا تھا, اس نے میرے گردن کو جوڑ کر قم باذن اللہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. میں زندہ ہو گیا. جب میں زندہ ہوا میں نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے ہی بغداد والا پیر کہتے ہیں, مجھے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, مجھے ہی غوث اعظم کہتے ہیں. تیری بی بی نے مجھ سے فریاد کی تھی, میں نے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کی ہے اور میں نے تجھے زندگی بھی عطا فرما دی ہے. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار شہزادے اعلی حضرت پکار کر کہتے ہیں پکارا کسی نے اغثنی تو دم میں, پکارا کسی نے اغثنی تو دم میں, ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم, ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم. میرے پیارے دوستو, یہ وہی پیران پیر سرکار غوث اعظم کا مبارک و مقدس مہینہ ہے. ہم تمام لوگ اپنا اپنا خراج پیران پیر کی بارگاہ میں پیش کریں, ان کی بارگاہ میں اپنے عقیدت کا خراج پیش کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کا فریضہ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو بڑی شان کا رمن مالک بنایا ہے. خود پیران پیر اپنے کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ پہ رائی کا دانہ رکھا ہو, جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہو. ان کی نگاہوں سے مسلمانوں کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے, کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ نے انہیں وہ طاقت اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ ان کا چاہنے والا جہاں سے پکارتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں, اس کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ پیران پیر کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کریں اور ان سے اپنی عقیدت و الفت رکھیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا اسلام پر زندہ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے اور مولا ایمان پر ہمیں موت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.